ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارا موضوع قضاوت اور شہادت کے احکام ہیں. ایک معاشرے کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے کہ معاشرے میں قانون ہونا چاہیے. کسی کو کسی کا حق پامال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کس کی طرف سے کسی کا حق ضائع ہوتا ہے، کوئی دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، تو پھر اس کے فیصلے کے لیے بھی ایک جامع اور کامل نظام اور سسٹم ہونا چاہیے. یعنی معاشرے میں پیش آنے والے جھگڑوں، حقوق کی پامالی اور جرائم وغیرہ کے لیے ایک عدالت، ایک قاضی اور ایک نظام ہونا چاہیے جس کی طرح یہ مسائل حل ہونے چاہیے. اگر نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جائے گا. اور قانون بھی ایسا قانون ہو جو قابل اجرا بھی ہو، جس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہو، اور جس کے ذریعے سے یہ مقصد بھی حاصل ہو سکے. بہترین قانون خداوند متعال نے اسلام کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اور اسلام نے جو عدالتی نظام بیان کیا ہے، معین کیا ہے کہ قاضی کون بن سکتا ہے، قاضی کی شرائط کیا ہیں، مدعی کون ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، مدعا علیہ کوئی جرم کسی پر کیسے ثابت ہو سکتا ہے، کسی کا حق کسی پر کیسے ثابت ہو سکتا ہے. ان چیزوں کے حوالے سے اسلام نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک بہترین نظام بنا کر ہمیں دیا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو صاحب امانت کے حوالے کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہو تو فیصلہ عادلانہ فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ عدالت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے اسلام نے انصاف اور عدالت کے لیے ایک جامع اور کامل سسٹم دیا ہے، نظام دیا ہے. اب آ کے دیکھیے کہ اسلام میں قاضی کون بن سکتا ہے، جج قاضی کون بن سکتا ہے. فیصلہ کرنا، قاضی بننا ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. اسی ذمہ داری کی سنگینی کی وجہ سے اسلام نے قاضی کے لیے سخت شرائط معین کیے ہیں. پہلا تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ ایک ایسی چیز ہے جس سے جانیں بھی وابستہ ہیں، مال بھی وابستہ ہے، عزت اور آبرو بھی وابستہ ہے. قاضی کے ایک فیصلے کی وجہ سے کوئی ناحق خون جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، ناحق مال ضبط ہو سکتا ہے، کسی کی عزت آبرو کی پامالی ہو سکتی ہے. انتہائی بڑی ذمہ داری ہے. اور روایات میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو بہت ڈرایا گیا ہے قاضی بننے سے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایت ہے کہ
خبردار قاضی مت بننا، اس کرسی پہ مت بیٹھنا۔ ظاہر ہے کہ امام ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد کو روک رہے ہوں، لیکن کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک غلطی کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے امام یعنی اس منصب کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا عظیم منصب ہے، اس کے لیے بڑی دقت کی اور بہت شدید شرائط کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی اس منصب پر، اس کرسی پر نہیں آ سکتا۔ فیصلہ کرنے والے قاضی کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، مرد ہو، حلال زادہ ہو، مومن ہو، اثنا عشری اور عادل ہو، ساتھ میں مجتہد جامع الشرائط ہو، یعنی اسلام کی تمام تعلیمات کو صحیح طور پر جانتا ہو اور ان میں ایک نظریہ رکھتا ہو، مرد ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ عالم ہو، اور یہ بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کا حافظہ دوسروں سے زیادہ قوی ہو، فطین ہو، وہ باتوں کو جلدی ہی سمجھنے والا اور درک کرنے والا ہو، کیونکہ یہ چیزیں فیصلہ کرنے میں مؤثر ہوا کرتی ہیں۔ یہ اتنے شرائط ہیں قاضی بننے کے لیے کہ قاضی وہ بن سکتا ہے جس میں یہ شرائط پائی جائے۔ اس حوالے سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ایک خاتون اور ایک عورت قاضی کیوں نہیں بن سکتی اسلامی نظام کے مطابق؟ تو یہ بنانے والا اللہ ہے جس نے عورت اور مرد کو بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ عورت کی صلاحیتیں کیسی ہیں اور فیصلہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ بہت بڑی سنگین ذمہ داری ہے جس کے لیے مخصوص صلاحیتوں کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے خواتین کے لیے اس منصب کو نہیں رکھا گیا، اگرچہ فیصلہ کرنے کے شواہد اور قرائن کے لیے خواتین کی گواہیاں وغیرہ مفید اور مؤثر ہوا کرتی ہیں۔ ان شرائط کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ شرائط نہیں پائے جاتے، اگر کوئی اپنے اندر ان شرائط میں سے ایک کو نہیں پاتا، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ قاضی بنے، قاضی نہیں بن سکتا وہ۔ اسلام اسے یہ حق نہیں دیتا کہ شرائط کے بغیر وہ اس اہم عظیم عہدے اور منصب پر فائز ہو جائے، فیصلہ کرنے بیٹھ جائے۔ اگر کسی معاشرے میں صرف ایک ہی شخص ہے جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ شرائط پائی جاتی ہیں، اس کے لیے واجب عینی ہے کہ وہ قاضی بنے، اس منصب کو قبول کرے اور لوگوں کے جھگڑوں کو، تنازعات کو، اختلافات کو دور کرے۔ اگر دوسرے قاضی موجود ہیں اتنی مقدار میں کہ مشکل حل ہو جاتی ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ انسان اس منصب کو قبول ہی نہ کرے، کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت ہی زیادہ ہیں، البتہ فائدہ بھی بہت ہی زیادہ ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ فائدے کے پیچھے دوڑتے ہوئے آدمی بہت بڑا نقصان کر بیٹھا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دفع المفسدۃ اولیٰ من جلب المنفعہ، نقصان کو ہٹانا اور دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ بہرحال یہ شرائط ہیں، لیکن آج کل جو عدالتی سسٹم ہے ایک حکومت کی طرف سے معین کیے جاتے ہیں، اور پھر یہ
اسلام نے اپنی اس کی شرائط بتائی ہیں۔ قاضی وہ بن سکتا ہے جس میں یہ شرائط ہوں، یا یہ کہ اختلاف فتویٰ ہے اس میں امام خمینی کے فتویٰ کے مطابق، یا یہ کہ مجتہد جامع شرائط یعنی مرجع تقلید کسی کو اجازت دے، منسوب کرے قضاوت کے لیے، وہ بھی قاضی بن سکتا ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ قاضی میں اجتہاد شرط ہے کہ اسے مجتہد ہونا چاہیے۔ اب ہر علاقے میں تو مجتہد نہیں ہوا کرتا یا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ مجتہد اگر کسی کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اسے اجازت دے تو وہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ قاضی کے وظائف، قاضی کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے تو یہی ہے کہ یہ قضاوت اس لیے ہے کہ کسی کا حق پامال نہ ہونی چاہیے، لہٰذا قاضی کو چاہیے کہ برابری اور مساوات کی بنیاد پر دونوں سے ایک سلوک کرے۔ جب دو فرد اس کے پاس کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں تو دونوں کے ساتھ باتیں کرنے میں، دیکھنے میں، گفتگو کرنے میں کوئی فرق نہ رکھے، غیر جانبدارانہ اور برابری کا رویہ رکھے دونوں کے ساتھ۔ جتنا اس طرف دیکھ رہا ہے اتنا دوسرے کی طرف بھی دیکھے، جس لہجے میں اس سے بات کر رہا ہے اسی لہجے میں دوسرے سے بات کرے۔ جو پہلے آتا ہے، جو پہلے داخل ہوتا ہے، اسے حق ہے کہ وہ پہلے بات شروع کرے۔ البتہ اگر وہ خود اجازت دے کہ میں راضی ہوں یہ جو میرے بعد آیا ہے یہ پہلے بات شروع کرے، تو پھر دوسرے کے لیے مجاز ہوگا، جائز ہوگا کہ وہ بات شروع کرے، وگرنہ پہلے حق اسی کے لیے ہے جو بیٹھ جائے، پہلے آئے۔ جو پہلے بولنا شروع کرے اس کی بات سنی جائے گی، لیکن اگر دونوں ایک ساتھ بولیں تو پھر قاضی کیا کرے؟ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ پھر وہ دیکھے کہ اس کے دائیں طرف کون بیٹھا ہے، تو دائیں ہاتھ کا احترام کرتے ہوئے اس کی بات کو سنا جائے گا۔ جب کوئی فریادی، کوئی مدعی اپنی بات کر رہا ہے، اس وقت مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ اور فریاد کی جا رہی ہے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ مدعی کی بات کو کاٹے یا اس میں دخالت دے۔ اگر وہ کچھ بولے بھی تو قاضی اس کی بات کو نہیں سنے گا، وہ مدعی کی بات کو سنے گا۔ اسی طرح قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بیٹھ کے کسی ایک کو سکھائے کہ بھائی تم کس طرح اپنی فریاد کو پیش کرو، تم کس طرح اپنا حق حاصل کر سکتے ہو، کس طرح دوسرے کو مغلوب بنا سکتے ہو۔ ان کو اس طرح کے طور طریقے سکھائے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو مغلوب اور اپنے آپ کو وہ غالب بنا لے، یہ جائز نہیں ہے۔ مثلاً قاضی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے دعویٰ کو اس طرح کر کے پیش کرو، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں کسی کے حق پامال ہونے وغیرہ کا خطرہ ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قاضی کے پاس جو افراد فیصلہ لے جاتے ہیں اس میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک فریادی ہوتا ہے، شاکی ہوتا ہے، دوسرا مدعا علیہ جس پر فریاد کی جا رہی ہے۔ مدعی کے بھی شرائط ہیں، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اپنی طرف سے یا جس کی طرف سے وہ ولایت رکھتا ہے اس کی طرف سے جا کے ادعا کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی دوسرے کی جا کے دعویٰ کسی کے خلاف جا کے پیش کروں، نہیں، مدعی خود یا اپنا کوئی مسئلہ، معاملہ، کوئی شکایت، کوئی فریاد، یا جس کی طرف سے وہ ولی ہے، جس پر وہ ولایت رکھتا ہے، وہ جا کے وہاں مسئلہ پیش کرے۔ یا یہ ہے کہ مدعی جو اصل ہے وہ اسے وکیل بنائے۔ تو وکالت کے بغیر یا ولایت کے بغیر کسی دوسرے کا مسئلہ کوئی دوسرا نہیں لے جا سکتا۔
اور یہ کہ مدعی اپنے فریاد کو واضح اور شفاف اور یقینی طور پر پیش کرے، احتمال اور شک وغیرہ کی بنیاد پر یہ ادعا نہ ہو۔ مدعا علیہ یہ ہے کہ جس کے خلاف وہ ادعا کر رہا ہے وہ موجود بھی ہو، وجود رکھتا ہو، کوئی ہو۔ اور پھر معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یہ کس کے خلاف ہے۔ جو دعویٰ پیش کی جا رہی ہے اس دعویٰ کا کوئی اثر بھی ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسی بات کی جا رہی ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہے قانونی طور پر۔ کوئی مثلاً یہ کہتا ہے کہ زمین گول ہے، دوسرا کہتا ہے زمین گول نہیں ہے، اس پر تو کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ادعا نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ کہ مدعی اپنی بات کو معین اور مشخص طور پر بیان کرے، یہ کہے کہ میرا قرض ہے فلاں پر، میری امانت ہے اس کے پاس، یہ نہیں کہ میرا کوئی حق ہے اس پر، کلی طور پر نہیں، جزئی اور مشخص اور معین کر کے اپنے فریاد کو بیان کرے، یہ فریاد کے حوالے سے۔ کسی کا حق ثابت کرنے کے لیے یا کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے اسلام نے طریقے معین کیے ہیں۔ یا شہادت اور گواہی کا طریقہ ہے بینہ، یا یہ ہے کہ مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کی جا رہی ہے، فریاد کی جا رہی ہے، وہ خود اقرار کر لے یا قسم کھا لے، یا یہ ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ چار طریقے ہیں کسی جرم ثابت ہونے کے لیے یا حق ثابت ہونے کے لیے۔ گواہی کے حوالے سے لازمی ہے کہ جو گواہ بن رہا ہے، شاہد بن رہا ہے، وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اس نے اس معاملے کو دیکھا ہو، شہادت دے رہا ہے، شہادت صاف اور شفاف طور پر دے، واضح طور پر۔ اور یہ کہ وہ شاہد متہم نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ اس گواہی دینے اور اس شہادت دینے میں اس کا اپنا کوئی فائدہ ہو، یا اس گواہی دینے کی وجہ سے اسے نقصان، کوئی ضرر وغیرہ اسے ہٹ جائے گا۔ اگر اس طرح ہو تو وہ متہم بن جاتا ہے، متہم کی گواہی قبول نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے لالچ کی وجہ سے گواہی دے رہا ہے۔ مومن ہو، عادل ہو اور حلال زادہ ہو۔ عدالت اس لیے لازمی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اس کا ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ عادل ہے تو جھوٹ وغیرہ نہیں بولے گا۔ گواہی کے لیے لازمی ہے کہ صاف اور شفاف ہو۔ اور یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گواہی کے لیے کافی سارے گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے جرم ہیں یا حق ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے 2 مردوں کی ضرورت ہے، کبھی 4 کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے جتنے گواہ چاہیے اتنے ہونے چاہیے، اور گواہوں کو اس مجلس میں آ کر، اس معین جگہ پر آ کر گواہی دینی پڑے گی۔ اگر مسئلہ گواہی کے ذریعے سے حل نہ ہو، مدعی اپنی فریاد کو، اپنے حق کو یا اس کے جرم کو ثابت نہ کر سکے گواہی اور شہادت کے ذریعے سے، تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ مدعا علیہ اقرار کر لے، وہ خود مان لے کہ اس کا حق بنتا ہے میرے اوپر۔ اقرار کے لیے لازمی ہے کہ اقرار اختیار سے کیا جائے، وہ خود اپنی مرضی سے اس بات کو اقرار کر لے اور مان لے، زبردستی کی وجہ سے، تشدد وغیرہ کی وجہ سے نہیں، اختیار کی حالت میں۔ اور یہ کہ ہوش حواس کے ساتھ اقرار کرے۔ اگر وہ نشے میں ہے، مدہوش ہے، مستی کی حالت میں ہے اور اقرار کرے تو اس کا اقرار نہیں سنا جائے گا۔
جو الفاظ وہ کہہ رہا ہے اس کی معنی کو سمجھتا ہو، ارادے کے ساتھ یہ بات کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ مذاق میں کوئی جملہ کہہ دے تو کہیں کہ اس نے اقرار کر لیا ہے۔ اقرار کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے، اور یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اقرار کس چیز کا کر رہا ہے۔ کبھی ایسے موارد ہیں جہاں پر ایک اقرار کافی نہیں ہے، 2 ہونے چاہیے، یا کبھی ایسا ہے کہ 4 مرتبہ اسے اقرار کرنا چاہیے۔ تو جہاں پہ 4 مرتبہ اقرار کرنا لازمی ہے، وہاں پہ صرف 1 مرتبہ اقرار کرنے سے وہ حق یا وہ جرم ثابت نہیں ہوگا۔ اقرار کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، اختیار کے ساتھ، نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ یہ اقرار کرے، تب جا کے اس کا اقرار نافذ ہوگا اور اس کی بات کو سنا جائے گا۔ اقرار کے علاوہ جو راستہ ہے وہ قسم کا ہے۔ قسم کے ذریعے سے بھی کوئی حق ثابت ہو سکتا ہے، کوئی جرم ثابت ہو سکتا ہے۔ قسم میں لازمی ہے کہ خالق کائنات کا اسم جل جلالہ اللہ یا اس کی صفات کا قسم کھایا جائے، جیسے رحمان اور رحیم ہے۔ قسم کھانے والا خود قسم کھائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کہے کہ میری طرف سے وہ قسم کھا لے۔ یہاں پر وکالت اور نیابت وغیرہ نہیں چلے گی، قسم کھانے والا خود قسم کھائے، اور قسم وہاں پر ہی کھائے، مجلس میں جہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے وہاں پر حاضر ہو کر وہاں پہ وہ قسم کھائے تو اس کی قسم کا اعتبار ہوگا۔ قسم وہاں پر مفید ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے جہاں پہ حد الہی کی بات نہ ہو، جہاں اللہ نے کوئی حد معین کر رکھی ہے، وہاں اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ مختصر طور پر قسم کے احکام تھے، لیکن قسم کھانے سے پہلے قاضی کو چاہیے، فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ انہیں بتائیں کہ آپ جو قسم کھانے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے کر کوئی بات کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا مال یا جس چیز کے لیے تم قسم کھا رہے ہو یہ اتنی عظیم نہیں ہے جتنا اللہ کا نام عظیم ہے، تاکہ اسے عظمت کا پتہ چل سکے اور وہ حقیقت کی طرف جا سکے، بڑھ سکے اور حقیقت کو سمجھ سکے۔ بالکل مختصر طور پر شہادت کے احکام تھے۔ اگر واقعاً اور حقیقتاً ان احکام کو معاشرے میں نافذ کیا جائے، جاری کیا جائے، ان کا اجرا کیا جائے تو معاشرے میں انصاف اور عدالت کے قیام کے لیے انتہائی مفید اور مؤثر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.